پرویز مشرف کی قیادت میں 1999 کی فوجی بغاوت کے تقریباً ابتدائی 2 سال سی آئی اے اور مشرف حکومت فاصلے پر رہے، مگر 9/11 کے واقعات نے جہاں دنیا بدل دی، وہاں سی آئی اے اور آئی ایس آئی کے درمیان ایک نیا رابطہ بھی پیدا ہو گیا۔ آئی ایس آئی سے جنرل محمود کی روانگی کے بعد جنرل احسان کی قیادت میں دونوں ایجنسیوں کے درمیان تعاون کے نئے دور کا آغاز ہوا۔ 9/11 کے بعد پہلی بار اس وقت کے سی آئی اے کے سربراہ جارج ٹینٹ نے پاکستان اٹامک انرجی کمیشن کے سابق سربراہ سلطان بشیر الدین کے بارے میں کچھ خفیہ اطلاعات ملنے پر ان کی گرفتاری اور پوچھ گچھ کے لیے اس وقت کے صدر مشرف سے درخواست کی، جس کے بعد پاکستانی سائنسدان کو اسامہ بن لادن سے ملاقات کے جرم میں حراست میں لے لیا گیا۔ اس سارے واقعہ کا تذکرہ جارج ٹینٹ نے اپنی کتاب ایٹ دا سینٹر آف دا اسٹارم میں تفصیل سے کیا ہے۔ سی آئی اے اور آئی ایس آئی کے اس تعاون کے بارے میں کچھ تفصیل ہمیں سلطان بشیر الدین نے دی اور بتایا کہ انہیں حراست میں تو آئی ایس آئی نے لیا تھا، مگر تحقیقات امریکیوں نے کی تھیں۔ آئی ایس آئی نے مجھے زیر حراست کر لیا۔ ہمارے جو امت میرے نو کے باقی ڈائریکٹر تھے، جس میں کچھ اٹامک انرجی کمیشن سے مجید صاحب تھے، لیکن انڈسٹریلسٹ بھی تھے، کچھ ریٹائرڈ آرمی آفیسر بھی تھے، ان سب کو پکڑ لیا گیا اور ہمارے اوپر یہ الزام لگایا گیا، خاص طور پر میرے اوپر، کہ میں نیوکلیئر ٹیکنالوجی ٹرانسفر کر رہا تھا اسامہ کو۔ اسامہ سے میں ملا ضرور تھا، لیکن میں نے بتایا، امریکن کو بتایا جو انٹروگیٹ کرتے تھے، ہر چیز سچ سچ بتائی، کوئی جھوٹ نہیں میں بولتا۔ تحقیقات امریکی کر رہے تھے؟ ہاں، امریکن کرتے تھے، پاکستانی نہیں کرتے تھے، پاکستانی ہمیں صرف ہینڈل کرتے تھے۔ سلطان بشیر الدین کے بعد پاکستان نے ایٹمی سائنسدان ڈاکٹر اے کیو خان اور ان کے ساتھیوں کو بھی امریکی سی آئی اے کی خفیہ معلومات کی مدد سے حراست میں لیا۔ ڈاکٹر اے کیو خان کا معاملہ تاحال پاکستانی عدالتوں میں زیر سماعت ہے۔ حکام خدشہ ظاہر کرتے ہیں کہ اگر انہیں سیکیورٹی نہ دی گئی تو سی آئی اے ہی ان کو اٹھا سکتی ہے، لہٰذا انہیں سیکیورٹی دینا ضروری ہے۔ تاہم 9/11 کے بعد سے اب تک سی آئی اے اور آئی ایس آئی کے درمیان تعاون کا سب سے بڑا میدان انسداد دہشت گردی ہی رہا ہے۔ 9/11 سے اب تک پاکستان نے سینکڑوں دہشت گردوں کو حراست میں لے کر امریکہ کے حوالے کیا۔ ان دہشت گردوں کی حراست کی تفصیلات پاکستانی حکام آج بھی دینے سے گریزاں ہیں، مگر سی آئی اے ہی کے ایک سابق افسر جان کراکاؤ، جو پاکستان میں ایسے دہشت گردوں کی گرفتاری کے لیے آپریشنز میں اہم کردار ادا کرتے رہے ہیں، نے کچھ انکشافات کیے ہیں۔ پاکستان میں دہشت گردوں کی گرفتاری کے لیے کیے گئے آپریشنز میں امریکی سی آئی اے اکثر رات 2 بجے کے بعد پاکستان کے مختلف شہروں میں کارروائیاں کرتی۔ ان آپریشنز میں امریکی ایف بی آئی جائے وقوع سے ثبوت اکٹھے کرنے اور پاکستانی فوج سی آئی اے اور ایف بی آئی کو کسی مشکل سے بچانے کے لیے ان کی معاونت کرتی۔ ان آپریشنز میں سی آئی اے مرکزی کردار ادا کرتی تھی، جبکہ پاکستانی فوج صرف سی آئی اے کو حفاظت فراہم کرتی۔ امریکی سی آئی اے نے القاعدہ کے مبینہ دہشت گرد ابو زبیدہ کی گرفتاری کے لیے پاک فوج اور ایف بی آئی کے ہمراہ رات گئے فیصلہ آباد میں مارچ 2002 میں ایک آپریشن کیا، جو ایسے ہی کئی آپریشنز میں سے ایک تھا۔ امریکی حکام کے مطابق اس آپریشن میں امریکی سی آئی اے کے اہلکاروں نے پاکستانی کپڑے پہن رکھے تھے، جبکہ ایف بی آئی اور پاک فوج سی آئی اے کی معاونت میں پیش تھی۔ سی آئی اے کی نشاندہی پر فیصلہ آباد کے ایک گھر پر چھاپا مارا گیا، جہاں سے پاک فوج کو مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا، تاہم بعد میں ابو زبیدہ کو موقع سے زخمی حالت میں گرفتار کر لیا گیا، جسے بعد میں گوانتانامو بے کی جیل میں رکھ کر اس پر مقدمہ چلایا گیا، جس میں اس نے اپنے اکثر منصوبوں کا اقبال جرم کیا۔ دا اسپائی ماسٹر کے ناظرین کے لیے پہلی بار اس ٹرائل میں ابو زبیدہ کی آڈیو ٹیپ کا ایک حصہ پیش خدمت ہے۔ Since 1945,
5 or 6 or 7, I try to make real passports. It is not real. There's some hash money, but پاکستان میں دائیں بازو کی انتہا پسند قوتیں سابق وزیر اعظم بے نظیر بھٹو کی 27 دسمبر 2007 کی ہلاکت کا الزام بھی CIA پر ہی عائد کرتی ہیں۔ مجھے ایک بہت ہی آتھینٹک سورس نے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے کسی ٹاپ لیول کے آدمی سے کہا the lady has disappointed us۔ دائیں بازو کے الزامات اپنی جگہ، لیکن بے نظیر بھٹو کے بارے میں اقوام متحدہ کی جاری کردہ رپورٹ کے مطابق یہ بات ناقابل تردید حقیقت ہے کہ بے نظیر امریکی انتظامیہ کے انتہائی قریب تھیں اور وہ انہی کے ذریعے ڈیل کر کے پاکستان میں آئی تھیں۔ بے نظیر کی ہلاکت کے بعد امریکی CIA کے بیان کے مطابق بے نظیر کو تحریک طالبان پاکستان کے اس وقت کے سربراہ بیت اللہ محسود نے قتل کروایا تھا۔ آپ کی پوری فائلیں بھری ہوئی ہیں، یہ جو مجید کی رپورٹ اگر اس میں آپ دیکھیں وہ سارے انڈیکیٹر جو لوگ اریسٹ ہوئے ہیں وہ بیت اللہ مسعود کی طرف وہ کر رہے ہیں۔ تو آئی وڈ گو along دیٹ کہ بھائی وہ ان کا تھا کہ ان کو پتہ تھا کہ اگر یہ پاور میں آ گئے تو وی ول بی دا فرسٹ ٹو بی ہمارے خلاف جو ایکشن۔ وائی دے اٹیمپٹڈ آن مشرف کے ساتھ کوئی ذاتی دشمنی تو نہیں تھی، یہی تھی کہ وہ جو تھی وہ امریکن لائن ان کے خیال میں وہ امریکن لائن ٹو کر رہے تھے، ان کے اگینسٹ تھے، اینڈ اس کے اوپر بھی 2 اٹیک ہوئی۔